پھر انبیاء اور اولیاء ان کا مقام تو بہت ہی بلند ہے. اللہ کے جو محبوب بندے محبوبان خدا انبیاء کرام اور اولیاء کرام ان کی شان تو بہت بڑا ہے. ان کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہو جایا کرتی ہے ان کا وسیلہ پیش کرنا یہ بھی توحید کے منافی نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی فراق یوسف میں روتے روتے. پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے کچھ سالوں کے بعد اسی دوران قحط پڑا. آپ کے بھائی دوسری مرتبہ جب غلہ لینے کے لیے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو اپنی قمیض عطا فرمائی. قمیض عطا فرما کے فرمایا کہ اس کو والد گرامی کے چہرے پہ ڈال دینا. یہ قمیض ڈالو گے ان کی کھوئی ہوئی بینائی واپس آ جائے گی. پھر ایسا ہی ہوا. قرآن کہتا ہے فلما ان جاء البشیر والقاه على وجهه فارتد بصيرا. قرآن کہتا ہے جب انہوں نے قمیض یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب کے چہرے پہ ڈالی تو وہ جو آنکھیں نابینا ہو چکی تھی دوبارہ بینا ہو گئی. یعنی ان کی کھوئی ہوئی بینائی دوبارہ واپس کے لوٹ آئی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ ہو جاتی ہے انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے ساتھ ان سے توسل کرنا اور ان کو ان چیزوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا یہ بھی انبیاء کے عمل سے بھی ثابت ہے ہمارے قرآن سے بھی ثابت ہے. کیونکہ دیکھیں قمیض پہننے والے بھی نبی ہیں اس وسیلہ سے فائدہ اٹھانے والے بھی نبی ہیں. پھر اس کو بیان کرنے والا ماہی شرک ہمارا قرآن ہے. اور پھر یہ خیال رہے کہ یوسف علیہ السلام کی وہ جو قمیض تھی وہ نبی کی قمیض ضرور ہے لیکن نبی نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی؟ وہ کیا ہے؟ نبی نہیں ہے. نبی کی قمیض ضرور ہے لیکن نبی نہیں ہے یعنی غیر نبی ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا قرآن سے بھی پتہ چلا دو نبیوں کے عمل سے بھی پتہ چلا صرف انبیاء نہیں غیر انبیاء کا وسیلہ بنانا بھی چاہیے.